أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممما رزقناهم ينفقون. گل پوری ہو لیں میں نہیں بولنا. اچھا ایک منٹ جی ٹھیک ہے میں دیکھو گل سنو گل سن لو نا یار ہوں گل پوری سن لو نا یار گل تو پوری ہون دیو گل تو پوری ہون دیو نا یار گل تو پوری ہون مولانا تسی بیٹھو مولانا تسا بزرگ ہو تھلے بیٹھ جاؤ مناسب نہیں ہے مولانا تھلے بیٹھ جاؤ تھلے ایک منٹ عرض او یار گل سن اللہ دے بندیو بیٹھ جاؤ نا گل کر سمجھنا تھا بیٹھ جاؤ بزرگ ہو مناسب نہیں لگتا ہے میں نے سامنا کرنا ہے نا دیکھو تسی میرے مخاطب نہیں ہو میں تو نہ طرح تے پابندی نہیں میرے کو نا میری داڑھی پابندی ہوں موٹر بٹھاؤ نا پھر موٹر بٹھا میں کرنا بٹھاؤ نا میرے نال کھڑا کوئی نظر آ رہا ہے میرے نال کھڑا نظر آ رہا ہے کوئی کیا یار گل سننا میرے کھڑا نظر آ رہا ہے کوئی موٹر بٹھاؤ بٹھاؤ میں دس بٹھاؤ نا صدر نہ صدر موٹر سائیکل لکھی تحریر اصا پڑھ کرو صدر گل سنو تصا کرو نا گل ان بٹھاؤ نا گل تھی گل کرو ان بٹھاؤ نا موٹر سائیکل میں گل کرنا جنہوں گل صدر مناظر کی گل ہے ایک سیکنڈ عرض گل توڑو گے میں دسنا یار میں جہی گل تمہیں کی گل سنو یہ سانو ادو کا نظر آ رہا ہے کہ پہلے تھی ایل کی جگہ رولا پا کے جان چھوڑنے کی کوشش کی تاری کوشش سی کہ گول موقع گفتگو نہ ہوئے ہوں چونکہ گستاخی فسیاں تھی یہ تا بہانا جان چھڑاؤ کا گل ہے اصا اجے بجن نہیں دینا مولوی کاشف صاحب گل جی اسی دسی ہے اصا بھی تمہیں صاف کیا کہ طریقہ مناسب نہیں جی گل کہہ دو گے رولر نہیں اسی دسے نا اسی کرو معاملہ گستاخ نہیں ہے معاملہ بھی بھائی اسے گستاخ نے کتاب نہیں پڑھی انہیں پڑھائی ہے معاملہ گستاخی نہیں کر گئی اسی معاملہ اور تجھے گستاخ ہو گل تو سن لو سن تو ہونا ہونا گل سنو ہونا گل چلن دینی کہ نہیں چلن دینی ہے گل چلن دینی کہ نہیں چلن دینی اگے دیکھو اجے بڑی بھید کھلے نے تہاڈے ہجے تہاڈے بڑے نال گستاخی تساں مان لئی ساری گلا کے عمل گزار ہونے گستاخ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی خدا دے نام دی گستاخی مولانا عبدالطواب صدیقی صاحب سن لیں بات جی سن لیں مولانا عبدالطواب صدیقی صاحب آپ جب میں نے حوالہ پیش کیا متا صدیقی صاحب آپ کے ساتھیوں نے کتابوں کا مطالبہ کیا میں نے وہ کتاب ان کو کیچ کروائی کہ یہ پکڑے اور ان کی گودی میں گری ہے پھینکی نہیں لعنت ہے پھینک جو جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت میں نے ان کی طرف جھپائی ہے کیچ کروائی ہے زمین پر نہیں پھینکی جی پورے کہا کہ جھوٹ بولنے پر بن تو یہ کہہ کہ کتاب پھینکنے والے کی لعنت یہ ابھی ریورس کرواتا جس نے کتابیں زمین پر ماری ہو دیوار پر ماری ہو اس پر لعنت ہو ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو چھپائی ہیں سنیں آگے جی آگے سنیں گفتگو سنو ایک منٹ جی اصا گل تمہیں جنی کرتی ہے دلائل چیز آن دی ریکارڈ آ گئی ہے گل سنو مولوی کاشف صاحب
گل ریکارڈ آ گئی ہے گفتگو چلن دیو زیادتی نہ کرو سارا کو ریکارڈ کرو سارا ریکارڈ آ گیا نا مولانا عبدالتواب صاحب میں نے شروع میں دیکھیں کاشف مدنی صاحب میں نے شروع میں پیشین گوئی کی تھی سنیں میں نے شروع میں پیشین گوئی کی تھی آپ نے بھاگنا ہے آپ نے بھاگنا ہے آپ بتائیں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ہے سنیں آپ اپنی کرن میں کہیں گستاخ ساری ریکارڈ آ گئی ہے جو کچھ آیا ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی سارا معاملہ ہو چکے معاملہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جی کاشف مدنی صاحب سنیں مجھے اپنی بات کرنے دیں ایک منٹ آپ نے کرنے مطالبہ کرنا جو کرنا جی جو مطالبہ کرنا جی بھائی ذرا توجہ کریں بھائی بات یہ ہے کیمرے میں یہ بات ریکارڈ ہو چکی ہے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا اپنے ہاتھ بڑھائے میں نے ان کی طرف کتاب ان کو جھپائی کیچ کروائی کیچ نہ کر کے توہین ان کی ہے گستاخی ان کی ہے اگلی سن لیں سنیں اگلی بات سنیں ایک منٹ عبدالتواب صاحب میں مائک آپ کو دیتا ہوں عبدالتواب صاحب میری بات سنیں مولوی عبد الکریم ایک منٹ جی سنیں جی مینو کوئی پرواہ نہیں جانا تسی نس گئے اہل حدیثاں نو فتح مبارک 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 سنو نابیو سنو پہلے صدر نے بھی کہہ دیا سنو پہلے صدر نے بھی کہہ دیا سنو پہلے صدر نے بھی کہہ دیا بابیوں کے صدر نے بھی کہہ دیا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے سنو یار سنو اور میں جان نہیں دینا میں تانوں جان نہیں دینا میں بابیاں نوں نسن نہیں دینا ثابت کراں گا نبی باپ دے گستاخ ہو صحابہ دے گستاخ ہو اہل بیت دے سارے دے گستاخ ہو سنو خاموش ہو کے سنو اپنی گل تو معافی منگو نہ مناسب طریقہ سے منی کھڑے ہو فیصلہ کیتا ہے کہ جج ویڈیو لوگ دیکھیں گے فیصلہ کر لینا ہے اپنا موقع ریکارڈ کر چڑیا اپنا موقع پیش کر سکتے تاری مہربانی کیوں ضرور ادا کرتے ہو مجبوری ٹپن کی کوشش کی کہ خدا رسول نسوائے بارگاہ کی توہین کی اور موضوع ٹپن کی کوشش کی اختیار کی ڈایا اپنی کرلا کیا کرلا تو بابر کرلی کٹ بابر کرلی کٹ ہے کرلا ہی بابر کرلی کٹ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਬਤਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਬਤਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਓਏ ਇਬਤਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਓਏ ਰਾਹ ਫਰਾਰ ਓਏ ਭੱਜਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ بہ جاؤ یار خدا رسول دی توہین بھائی شرم تانوں نہیں آئی خدا دی توہین تسی کرو نبی پاک دی توہین تسی کرو تہذیب اور تہاڈی گستاخ ہے تہاڈا ہو جائے اور تہذیب نے والا سوال کیتی ہے اور پاکستان اور رسول اللہ تسی گستاخ شرم تانوں نہیں آئی اور خدا دی گستاخی کرتے ہیں رسول پاک دی گستاخی کرتے ہیں کتنی گلاں چ مردا پہ مارو سنو سنو اور شرارت تساں کیتی ہے سنو گاڑی باری تے آئے ہوئے باری گستاخی دی تھی نا اور باری گستاخی نہیں سمجھ رہے ہو میں گستاخی کر کے اس طرح باری سمجھ اور جان تم شرارت تساں کیتی ہے تحریر نہیں ہے سٹینڈ تو پہلے ثابت کیتا ہے اور بہت بند کر کے بیٹھ اپنے بھی اپنے مختصر گل ہے توبہ کرو مختصر گل ہے توبہ کرو اصل تو خدا سے اے مولوی صاحب شرطاں تسی توڑ رہے ہو شرطاں تسی توڑ رہے ہو شرطاں تسی توڑ رہے ہو سن لو شرطاں نے گل لکھی ہے جج کوئی نہیں ہوئے گا دو چیزیں ویڈیو کرے لوگ حقیقت ہے جنہوں یہ گل طے ہوگی وہ سننا جو تہاڈا موقف تسی اپنا موقف کار کر سن لو ذرا میں واپس دے سنو میں واپس تہاڈوں میں پیارا کروں گل یہ کر چکے ہیں مینوں میری گل سننا پوری کرے میں سی کہ تسی اپنا موقف کار کرانا اصل گل موسا میں تسی نہ گل کر لے بار بار تکرار کر کے وقت سارا کچھ آ گیا اللہ واسطے جیڑا اوے اللہ واسطے اللہ دی اللہ پاک اوے اللہ پاک دے نام کوئی نہیں کرو نبی پاک دے نام کوئی اللہ واسطے مطلب ہے او بننا تو نہ بن گیا یا بننا سی ہاں او تانوں تے نہیں شرم نہیں آئی خدا دے نام مبارک دی توہین کردے ہاں رسول دے نام دی توہین کردے ہاں تانوں حیا نہیں آئی اوے مولوی صاحب تانوں شرم نہیں آئی گستاخی تسی اپنی امت ثابت کر دتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ ہو خدا دے گستاخ ہو او تانوں فیصلے دی گل او فیصلہ ہو گیا سنو بھائی مولوی صاحب نے یہ گل کہی ہے کہ مدار صاحب نے کتاباں منگیاں تے میں انہاں ول سٹیاں کیچ کرائیاں کیچ کرائیاں مولوی صاحب جیڑا بولر کیچ کراندا ہے نا وہ پیش نہیں کردا سٹدا ہے جیڑا کیچ کراندا ہے نا وہ سٹدا ہے تسی گیا میں کیچ کرائیاں کا مطلب ہے کہ میں کتاباں سٹیاں یہ گستاخی ہے توبہ کر تو من لے مناظر کا جواب یاد چپ کرو یاد تو کیا نام ہے کیچ کرائیاں کیچ مولانا اور سپیکر دے دینے ہیں جناب گل جواب دے دیو نا اللہ دے بندے کو ساڈا حق ہے توبہ کر سپیکر کیتے روکیا کینو اسی نال نہیں روکیا سانو سپیکر دیو سپیکر دے دیو کون دے سپیکر دے دیو میں جواب دے مولوی صاحب تسی اپنی گل کی سپیکر تو سن کر دیو سپیکر دے دیو گل دے کوئی ہے گل دے کوئی معافی توبہ کرو اپنی گل تو میں تانوں میچ پڑھایا سی میں تانوں میچ پڑھاتا سی میں پھر پڑھا دیا گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بات یہ ہے جی سو ایک منٹ جی بات یہ ہے ہمارے بزرگ ہاں جی سن لیں بھائی سارے بات سن لیں کاشی مدنی صاحب بیٹھے تشریف رکھے شیخ صاحب بیٹھے گزارش یہ ہے بات یہ ہے توجہ کے ساتھ سنیں یہ جو میں نے کتابیں پکڑائی ہیں 3 کتابیں پکڑائی ہیں سن لیں میں نے جو کیچ کروائی ہیں سن لیں جی
میں نے جو 3 کتابیں کیچ کروائی ہیں، ایک کتاب حسام الارامین ہے، ایک کتاب تذکرہ کابر اہل سنت ہے، ایک کتاب ہدایت حنفیہ ہے۔ اب ادھر سے مطالبہ آیا، بات یہ ہے اگر تو ہم نے مناظرہ چلانا ہے، مولانا صاحب میرے ساتھ مناظرہ ہوا عبد الکریم نقشبندی کا، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آن دی ریکارڈ وہ ویڈیو ہے، وہ اس طرح بڑی دور سے کتابیں پھینکتے رہے، میں اس کو کیچ کرتا رہا۔ جی میں دکھا دیتا ہوں۔ اگر ایک منٹ جی، اگر عبد الکریم نقشبندی صاحب نے اپنے مناظرہ میں کتاب نہ پھینکی ہو، اس کی ویڈیو موجود ہے، ویڈیو میں کتاب کا پھینکنا نہ ہو، میں 1 لاکھ روپیہ بطور انعام مولانا عبد التواب صدیقی کو دوں گا۔ دوسری بات، اب کہتے ہیں دکھاؤ نہ، جی عبد الکریم جی سن لیں، جی میری بات جی سن لیں، جی میں جواب دیتا ہوں۔ جو ہے بات یہ ہے، نہ یہاں پر سن لو، نہ یہاں پر کمپیوٹر ہے، نہ یہاں پر مانیٹر ہے، نہ یہاں پر سی ڈی ہے۔ اب اگلی بات سن لیں، سن لو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر آپ کے نزدیک اگر آپ کے نزدیک یہ گستاخی ہے، آپ اپنی ٹرن سے لے کر آخر تک ہماری یہ بات، ہمارا یہ عمل اپنے الفاظ زوم میں فتویٰ میں دہراتے رہیں، آپ کو مکمل اختیار۔ دیکھیں، آپ نے پہلی گستاخی اپنے زوم میں پیش کی، آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا بھائی معاف توبہ کرو، دوسری کی، تیسری کی، اب آپ کے نزدیک یہ چوتھی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں آخر تک شمار کرتے جائیں، ویڈیو میں بقول آپ کے بزوم آپ کے بفتوہ آپ کے نزدیک یہ چوتھی ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر بات کو چلانا ہے، آپ اس کو گستاخی کہیں، آپ اس کو شرک کہیں، آپ اس کو کفر کہیں، آپ کو زبان چلانے میں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب محترم گزاری یہ ہے کہ آپ گفتگو کو آگے چلائیں تاکہ جی جو چیز تھی غلط سمجھ دی اپنے موقع اپنے الفاظ پیش کرو، وہ آگے ریکارڈ جو اسی سمجھنے کہ تہاڈا اے موقف غلط ہے یا تہاڈا اے موقف گستاخانہ ہے، وہ پیش کرو، اصا پیش کرنے اپنے الفاظ جو اسی تہاڈے سمجھنے وہ حوالے نال ریکارڈ آ گیا۔ مولانا عمر صدیق صاحب نے گل مکا دی کہ تسی انہوں غلط سمجھتے ہو، جو الفاظ تسی اپنے سمجھتے ہو، اسا جو سمجھیا جو کیتا اسا وہ ازادی کر، ایک باری یہی ہے تے 101 باری بھی یہی ہے تے 1 لاکھ تے 1 کروڑ بھی یہی ہے۔ ایک گل سن لے مول صاحب، ایک منٹ اگلی بات چوتھی تنگ مول صاحب نے کہا صاحب اگر تسی سانو گستاخی سمجھ دو نا، اے ویڈیو بنن رہی ہے، اس ساری تصویر بھی لین دی، تہاڈی بھی لین دی، صرف ساری آواز نہیں کیچ کرنی، تہاڈی بھی آواز کیچ ہو گئی ہے جدوں یہ ایسا عوام ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کر لے گا، گل ہوئی نا جی، جدوں اینی گل ہو گئی ہے تساں جہے بھی الفاظ اپنے سمجھتے ہو کہ اے زور والے نے تہاڈے بقول کیا درجے نے کہہ لو، اصا کوئی زبان تھوڑی تہاڈی ہے، لیکن اللہ واسطے جہاں ٹائم طے آ وہ دلائل آن دیو تاکہ تسی بھی اپنا موقف پورا توڑ تک لے چلو، اصا بھی اپنا موقف پورا توڑ تک لے جائے گل نکل رہا ہے۔ اگر وقت ضائع کرنا ساری گل بچائی گئے بسم اللہ چھوڑ کے ماری تو اللہ پاک جل مجدہ کریم دے نام تو ہی کیتی گل کی سننی ہے اور گل تیری کو سننی تو اللہ پاک قرآن مجید دی آیت اور قرآن مجید دی آیت کریمہ نو ماریا چوک کے تھلے نعوذ باللہ رب دی بیوی نہیں، جڑا بے ایمان، جڑا مولوی صاحب اے مولوی صاحب اے مناظر دی گل ہے، مولوی صاحب اے مناظر او مناظر مولوی صاحب مناظر
ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, चुप माइक के वास्ते हम बोलने दे, चुप करके बैठे हैं, उनका गला खराब है, इसका मतलब ये नहीं है बोले। इन्होंने के अपने वास्ते के माइक दूंगा आप बोलेंगे, क्यों बाहर करो, तुम बाहर आओ बंदा जो बार बार आपको बोलने का पूरा मौका दिया ना, इनको भी सुनो मौका माइक हाथ में और तू चल रहा है, वो कौन है बोलने वाला? सदर मुनाज़िर की माइक किधर गई है? सदर मुनाज़िर बारी पे बोलता है, सदर मुनाज़िर बारी पे बोलता है, और शांति भी है, हदीस भी है, और बेगैरत भी है, कत्ल भी है। और मुनाज़िर नु गल करन दे मौलवी साहब, और मौलवी साहब मुनाज़िर हार गया, मुनाज़िर नु गल नहीं है कि आनी मुनाज़िर दी तकरीर आप शुरू करती है। और मौलवी साहब मुनाज़िर नु गल नहीं आउण डई, तुहाडी मुनाज़िर दी जालत दा इथों पता लग गया, तकरीर तुहानू सदन नोट के करनी पैनी है, और तुहानू पता ही नहीं इस गल दा। चुप करा, तेरा आख्या नहीं मनदा, कहना नहीं मनदा गल मौलवी साहब पता लग गया, गल सुनो मौलवी साहब, पता लग गया मुनाज़र की बस हो गई है, तदे तुहानू कहना तेन बोलना किने दस्या मौलवी साहब मुनाज़र की बस हो गई, मुनाज़र की बस हो गई, और मुनाज़र की बस हो गई, मुनाज़र को कोई पता नहीं चलता, मुनाज़र को फैसला किने करता, फैसला किने करता, किन्ने फैसला करता, और तेन पता ही नहीं इसका फैसला किने करता। ओए मुनाज़र की बात हो गई, तेरी तस्वीर तेन करनी पै गई है। ऐसे गल शरारत खुदा रसूल दे नाम दी तौहीन करके गुस्ताखी तुसां कीती है, शरारत बेईमान तुसीं है, तुसीं खबीस हो, तुसीं बदबख्त हो, लानत है तुहाडे ते सारेयां ते। और तुहाडे वर्गा केड़ा सलील है, हरामजादा करने वाला है, और नबी पाक दा गुस्ताख होता है। तेरी बात बदल ची नहीं मीनिंग उनको खड़ा ना होता है, मेहनत करता तू है, सारी सवाल इस्तेमाल कर रही है, गल सुनते नहीं पे पागल ही नहीं। सारे मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मैंने तो मान लो मन्ना
ساڑھے نزدیک ہے نہیں قتل نہیں گیا محترم ہو تم ساڑھے بزرگ ہو میری گزارش سن لو میں نے تو گستاخی نوٹ کر لی محترم گستاخی نوٹ کر لی توبہ کریں سنو بھائی سنو گل سن گل سن تو گل نہیں کر ایک ہوں گستاخی کہ میں تمہیں کہاں تھی منو نہ تھی آخو یہ گستاخی نہیں یہ وہ گستاخی ہے کہ بندہ بھی من چکیا پوچھ لانتی آئی تیرے جھوٹ بولتے غیر مناسب خدا رسول نام نے طریقہ غیر مناسب صدر نے نام مانا ہو ہار گئے ہم غیر مناسب ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہے صدر نے نام مانا ہار گئے میرا حق بن رہا ہے صرف سوال کرو کہ کیا کتاب سننا گستاخی ہے غلط ویڈیو سنو سنے گا تھیوری کے چلن دے گا خدا رسول دے نام تو تسی کردے ہو منیا بھی زیادتی زیادتی منی بھی کہ غیر مناسب طریقہ ہے غیر مناسب طریقہ ہے سوال کرو سنو کیا قرآن کی آیت سنو بھائی سنو کیا وہابیاں دے نزدیک قرآن پاک دی آیت لکھیا ہو انہوں سٹنا جائز ہے جائز ہے نہیں جواب دیکھتا نہیں جائز توبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں ایک منٹ بھائی ایک منٹ میں نے پہلے ایک منٹ یار پہلے بھی بات کی ہے کہ کتاب قرآن مجید حدیث رسول سن لے ذرا اہل حدیث کے نزدیک جو اس کا ادب احترام ہے الحمدللہ ہم قولن بھی عملاً بھی تصدیقاً بھی سب سے ماننے والے ہیں بات ہے کہ کتاب میں کہہ رہا ہوں میں نے زمین پر نہیں ماری انہوں نے ہاتھ آگے کیا میں نے اس کو کیچ کروایا ہے اگلی بات انہوں نے کیچ نہیں کیا سن لو جی اچھا مولانا ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک منٹ مجھے یہ بتائیں مولانا صاحب مجھے یہ ایک منٹ آپ ذرا چپ کر دیں مجھے یہ بتائیں یہ ایک منٹ جب مجھے یہ بتایا جائے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں پھینکا اور پھر اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیچ کروایا ہے یہ بھی میں اچھا
مولانا مطاع صاحب کو. اچھا میں بتاتا ہوں. اگلی بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آیت تھی اس میں پھینکا. مجھے یہ بتائیں کہ فتاوی شافعی نے لکھا ہے قرآن مجید سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے, اس پر فتویٰ ہے. یہ گستاخی ہے, آپ اس سے توبہ کر لیں. آپ بیٹھیں, آپ نے سوال کیا وہ جواب. پہلے حضرت بیٹھ جاؤ, بیٹھ جانا, 1 منٹ بیٹھ جا یار. سب تو پہلا قاری صاحب 1 منٹ 2 منٹ تو چپ نہ کر یار. پہلے سوال کا جواب. جی بات یہ ہے, میرے بھائی نے مطالبہ کیا ہے, ذرا سن لیں. کہتے ہیں 1 منٹ جی, 1 منٹ کرو جی, گل کرو. اچھا وہ چھڈ گل ہو گئی یار پوری, ہو گئی گل پوری ہو گئی یار. کچھ پھر تو لے ادھر پیچھے بھی دیکھ لیا کر. جی معاملہ تسا پڑھایا جی سن لو. تسا پڑھایا جی تسا پڑھایا. میں ادھر میں جیب نہیں پاؤن لگا, اینو بخا رہا جی. وہ جیب چ پا کے لے جائے گا پھر منگ لیا جی. کرو جی. ہاں جی ذرا سنیں یا صبر کرو. چھڈ مولانا صاحب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. لکھا ہے سنو آگے ذرا سنیں. بقضا اختارہ صاحب الہدایہ فی تجنیس فقال, ہاں جی, فی تجنیس فقال لو عرفا. اگر یہ بات جان لی جائے فکتب الفاتحہ بالدم, فاتحہ کو خون کے ساتھ لکھے پیشانی پر, وانفہ اس کے ناک پر, جازا للاستشفاء یہ شفا حاصل کرنے کے لیے جائز ہے. وبالبول ایضا, سن لیں آگے سنیں, وبالبول ایضا, اور سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہے. آگے ایضاً, آگے ذرا مولانا ذرا سنو. ان علماء فیہ شفاء, اگر اس میں شفا کا علم ہو, معلوم ہو. سن لو, سنتے لو. گل سنو کی ہے جی, باہر نکلنے کی تھوڑا ساتھ بہت آگے گل پوری ہونے دیو. ہاں جی آگے مولوی صاحب کیوں ٹپا ایک گستاخی کھلی قرآن پیشاب نے ٹپ اٹھے کہ نہیں, ٹپ اٹھے کہ نہیں ٹپ اٹھے. ایک گستاخی پیشاب نہ قرآن لکھنا ٹپ اٹھے, پیٹ اٹھے اور پیتے ہو. ایک منٹ جی, مطاع صدیقی صاحب ذرا توجہ, ذرا سنو آگے. ذرا سنو آگے سنو ذرا سنو حضرات توجہ کے ساتھ. لیکن لیکن نقل المصلف مفعول آگے کیا ہے, وکیل یرخص. جی سنو پورو. والاستدراک علی اطلاق المنع, جی میں عبارت پڑھتا ہوں الحمدللہ. سنیں جی سنتے رہیں. خبر کر رہا ہے بول تو کہ بول گنگا کی نظر نہیں آتے کمزور ہے یار. تو کیا میں نہ پاؤں گل کری اور کی پریشانی ہے, تینوں پتا نہیں کی تیری نظر ہی کم کر دی معاملہ. آگے جی آگے ذرا حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, میں پھر پڑھتا ہوں. کہتے ہیں یہ ذرا سنیں آگے. کہتے ہیں جان کے بول خراب کر دیں یار, ایک لفظ کیوں بدتمیزی کرتے ہیں ذرا بھائی جان. ہاں جی آگے یہ عبارت کیا لکھی ہے, یجوز ان علماء فی شفاء ولم یعلم دواء آخر وفی الخانیہ فی معنی قولہ علیہ السلام ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم کما رواہ البخاری. آگے سن لو. سنتے نہیں, سورت فاتحہ پیشاب دے نال لکھنا جائز ہے, اس عبارت کا حکم دسو. اگے سنو اگے. کما رواہ البخاری ان ما فی سن
ہاں میں دسا ایک منٹ یہ تھی کہنا مجلس کی بخراور دیے اے ادب مجلس ہے کہ بندہ گل کرن دیا اج تمہیں پورا ٹائم دینے تھی درمیان چ ادب کرواؤ ادب کروانا بھی چاہیے یار دیکھو ادب دیکھو ادب کروانا بھی چاہیے گل تو پوری کرن دو نقل ساڈا 3 منٹ جڑے میری گل سننا جلو نثار صاحب کی گل ادھر گل سنو جہی گل ہوئی ہے تساں کیا سی ساری ٹرم سی گل سن لو ساری واری سی تساں کیا جی 1 منٹ انہوں دے دیو اصا ٹائم سپیکر بنا گل سن کنا 3 منٹ دیتے ہیں تو ود ہو گیا تھلے بہ جا پھر تھلے بہ نا تو کون کہ میں خام کھا بہ تھلے گل پوری ہون دے آفرین ہے یار دیکھو گل سن لو نا دیکھو ساری واری ہے ساڈا ٹائم باقی ہے جہاں ٹائم منگیا اسی ٹائم دیتا سپیکر ساری ٹرم کیوں نہیں چلن دے یہاں نے 3 بجاؤنے نے 3 کا ٹائم سی تھا 3 کا ٹائم سی کیوں نہیں سارے بار چلن دین دے یہ تاری مجبوری ہے ساڈا ہوں تاری مجبوری ہے ٹائم بچاؤنا معاملہ 10 منٹ کے قریب یار ساری ٹرم کی واری ساری بارے معاملات نہیں لاؤ دیو ساری ٹرم تو 3 بجے تک چلن دیو یار زیادتی کیوں کرنے تھی ساڈا حق نہیں یار حق نہیں ساڈا کر لو ساری بار ٹائم پورا ہو گیا سی دیکھو رواداری ثبوت دیو نا جانکاری نہ کرو ساڈا معاملہ 3 منٹ پوری کرو جی کرو اب اگلی بات یہ ہے اگلا والا شروع کرو اگلا والا پورا کرو اگلا بات حوالہ جی 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 ہدایہ جی 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 بسم اللہ ہاں جی جی چلو چلو 3 ساڑھے باقی نے باقی 10 منٹ جی کرو کوشش جی جی مولوی صاحب مولوی کاشف صاحب توجہ کرو جی مولانا عبدالطواب صاحب توجہ کرنا مہربانی مناظر نال مناظر 3 منٹ کرنے باقی نے 3 منٹ کرنے باقی نے 3 منٹ باقی نے 3 کے بعد 10 منٹ آنے سب ساڈے چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب نے مولانا صاحب نے حضرات ذرا توجہ فرمائیں مولانا صاحب نے حدیث نجد پیش کی اور حدیث نجد کا جب میں نے جواب صحیح بخاری سے پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا یہ میرے ہاتھ میں جعل حق ہے کہتے ہیں کرلو شیطان یعنی شیطانی گروہ نکلے گا اردو میں کرلو شیطان کا ترجمہ ہے دیوبند اب یہ کرلو شیطان کا مصداق دیوبند مشرق مفتی احمد یار نعیمی نے بنایا ہے دیوبند جہاں ہے اسی کے پاس تھوڑا مضافت پر کیا ہے بریلی ہے اگر دیوبند اس حدیث کا مصداق ہے تو بریلی بھی اس حدیث کا مصداق ہے اب آگے بات رہی قرآن مجید اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کی توہین مالک کی توہین ہے اللہ بھی قدیم ابد سے ہے ہمیشہ سے ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے کیا لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ پیشاب سے لکھنا جائز ہے آگے بات فتاوی عالمگیری حضرات توجہ کے ساتھ فتاوی عالمگیری یہ 12ویں صدی کی متداول کتاب کیا لکھتے ہیں فقد ثابت ذالک فی المشاہیر من غیر انکار بغیر انکار کے 12ویں صدی تک ہمارے فقہا نے اس بات کو ثابت کیا ہے علیہ الفتویٰ سے اوپر عبارت دے رہا ہوں اور اگلی بات ابو یزید بٹ کی اور جب ابو یزید غیر سکہ ہے ابو یزید کی نہ کتاب کا اعتبار ہے نہ اس کی تصدیقات کا اعتبار ہے اور اگلی بات کہتے ہیں یہ باد نہیں یہ بود ہے میں کہتا ہوں باد اب کہتے ہیں یہ میرے پاس نصیر الدین سیالوی کی کتاب ہے تعظیم نبی ہے میرے پاس صدی یہ کہتے ہیں عرف کا اعتبار لغت کے معنوں کا اعتبار نہیں عرف کا اعتبار ہے اور جی جی دینے دیو یہ کر دیں گل کون دیو نصیر الدین سیالوی حضرات لغت کی طرف نہیں لے جایا جائے گا اب میں کہتا ہوں یہ بود نہیں یہ بات ہے آپ کے لو مولانا 10 منٹ کرنے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم چپ کر بیٹھ جا چپ کر مولوی صاحب میں فتویٰ پہ گیا کہ دسو قرآن کو سٹنا جائز ہے ادھر کیا نہیں جب کہ انہوں نے خود منیا میں کیچ کروایا تے کیچ کروانا سٹنا ہوں کیچ کروانا پڑھانا نہیں ہوں
گیند جو کیچ کروائی دے نا پڑھائی دا نہیں سٹی دا یادا تو اپنے منہ من گیا کہ میں کیچ کروایا اور میں گستاخ ہوں یادا ان دی معافی مانگ اس چیز دی معافی مانگ تو خود اقرار کر لیا جڑی گستاخی دا اقرار کر لیا جائے انہیں تو معافی مانگنا لازم ہو جاتا ہے مگر نہ اگے تو گستاخ تسلیم شدہ ہے بڑے کون تو گیا جی شامی سے لکھیا کہ بول نال پیشاب قرآن لکھنا جائز ہے سن تو اپنے منہ پڑھیا کہ حضور دی حدیث ہے کہ اگے نقل کی ہے حضور دی حدیث ہے کہ حرام چیز شفا نہیں حرام چیز شفا نہیں مولک بالمحال محال ہوندا مولوی تعلیق بالمحال محال ہوندا انہیں نال مولک کیتا کہ حضور دی حدیث وچ ہے کہ حرام چیز شفا نہیں لہذا اگر لکھے گا ہندے میں شفا نہیں اگر شفا نہیں تو لکھنا جائز بھی نہیں انہیں یہ لکھیا اور تاکہ شامی سمجھ نہ آوے کہ تاکہ عقل دا قصور ہے سنیاں دا قصور نہیں اپنی عقل ٹھیک کراؤ کون سن گو سن تو وہ لکھیا لکھنا ہاں سن کی کرنا خداوہ سنائیا سنو بے سنو خداوہ سنائیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555 صفحہ نمبر 555 ٹھیک ہے جلد 2 سنو سوال کیے سنیا سوال کیے اونٹ کا پیشاب پینا اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر بکری مکروہ چیز ہے کیسے جائز ہوا ہندو لوگ عورتوں کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں کیا باعث اعتراض نہیں سنو مولوی جواب کی دینا ہے ثناء اللہ پکا وہابی جواب کی دینا ہے کہ جواب حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے جس کو نفرت ہو نہ پیے لیکن اعتقاد رکھے کہ ایسا ہی گائے بکری کے متعلق گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے اب ابھیو شرم کرو تاکہ نزدیک تے پیشاب پینا جائز ہے اعتقاد رکھو مولوی ثناء اللہ کہتا ہے اعتقاد رکھو ہاتھ آدھی کتاب خداوہ سنائیا میرے کو موجود ہے جنہ دل کرے پڑھ کے دیکھ لو خداوہ سنائیا پیشاب پینا جائز اور پیشاب پیندے ہو کہ دوجے نو میرا دے سکتے رہے سب تو وڈے پین والے گل کرن اسی لکھنا پین والے گل کرنا جب کہ اتنے بھی انہیں معلق کیتا اس چیز کا کہ جے ہر تینوں یقین ہے کہ شفا ہے تو پی لے لیکن حضور کی حدیث ہے کہ شفا وہ ایک مولوی کا قول ہے فتویٰ نہیں اللہ حضرت فاضل بریلوی نے فتاویٰ رضویہ کے اندر رد کیا کہ وہ ایک مولوی کا قول ہے اسی اس قول نو نہیں مانتے اسی اس قول نو نہیں مانتے لیکن پھر فتاویٰ شامی جو بخا علیہ الفتاویٰ فیصل محمد حجر تک تو علیہ الفتاویٰ نہیں بخا علیہ الفتاویٰ اینو کہندے نے بے ادب سن قرآن کریم دی سورہ فاتحہ بچے نو آندی ہے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے جو مغضوب ہے جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا کی لکھتا سن کتاب کا ہوش اڑ جان تحصیل القرآن مولوی عبدالرحمان کیلانی انہیں کی لکھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد انبیاء صدیقین صالحین ہیں انبیاء صدیقین
دے شرم نہ ڈوب کے مر جا. یہ مسلک کی کتاب. ان سے مراد انبیاء صدیقین صالحین اور جن کے مذہب میں انبیاء صدیق صالحین غیر المغضوب علیہم وہ کیسے کہے گا کہ ہم گستاخ نہیں ہیں. اسی لیے اس نے پھینکا, اسی لیے اس نے پھینکا کیونکہ یہ بے ادب ہے, گستاخ ہے, اس نے پھینکا. اقرار بھی کیا لیکن توبہ نہیں کی. توبہ نہیں کرے گا تو قیامت تک اس کا بوجھ اس کے سر پر رہے گا. سنو چپ کر دو سنو. تھی ان گل چھیڑی ہے کہ اس بات کے بھی چلو. وابیوں نے لکھا ہے, یہ وابیوں کا متفقہ مسئلہ ہے. عرف الجادی صفحہ نمبر 10 منی چند پاک وابیاں منی پاک اور منی پاک رکھنے والے وابی سانو کہنے نے تھی اپنا عقیدہ دیکھو. کیا عرف الجادی بھی نمبر 2 فقہ محمد کلام. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ منی پاک ہے. فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 191 منی پاک ہے, جبکہ قرآن کی فرمان الم اخلقکم من ماء مہین کہ میں نے ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا. اس کا ترجمہ خود تفسیر سنائی نہیں کیا ہے, یعنی ذلیل پانی منی سے پیدا کیا. تو منی کو ذلیل پانی خود کا اپنی تفسیر میں ترجمہ کیا. لہذا تم ذلیل اور ناپاک چیز کو پاک کہہ کر, منی کو پاک کہہ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو جی ہم بڑے اونچے ہیں. اس سے بڑا گندا کون ہے جو منی کو پاک کہے. سنو قرآن میں کیا لکھا ہے اور سنو. ہماری کے نزدیک گو گو بابیوں کے نزدیک یہ ان کا کبھی کا فیصلہ ہے کہ گو حلال ہے. سنو ابو داؤد شریف اس کا رد, وابیوں کی عقیدے کا رد. ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 حضور نے کیا بتایا؟ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل الدب. حضور نے گو کھانے سے منع فرما دیا. گو کھانے سے منع فرما دیا. حضور نے منع فرما دیا. وابی کو حلال کہتا ہے, وابی کہتا ہے گو حلال ہے. تو حضور نے منع فرمایا, یہ حلال کہتے ہیں. یہ بڑے حدیث دیکھ لو, یہ حدیثوں کے بھی گستاخ, یہ رسول کے بھی گستاخ, یہ اللہ کے بھی گستاخ. سنو خداوہ سنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557 کچھوا کوکڑا گونگا حرام ہے یا حلال؟ سوال کیا, جواب قرآن و حدیث میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہے. معلوم ہوا کچھو وابیہ سے نزدیک حلال. کچھو اور سنو تفسیر ستاری صفحہ نمبر 426 انہوں نے بھی لکھا کچھوا حلال ہے. تو کچھو کھمے کھان والی قوم ایڈی گندی گندا کہتی ہے, شرم کرو. اور سن عرف الجادی انہوں نے لکھا بجو سید بجو شکار ہے. بجو کھان والی قوم سے اللہ کرے. اپنے گریبان چ منہ پا کے سوچو کہ چپڑی کی نک دبو کے مر جاؤ, وہ تارے واسطے بہتر. اور سنو فتاوی ستاریہ, فتاوی ستاریہ سوال کیا ہے؟ اہل حنود کی بنی ہوئی مٹھائی اور روٹی کھانی چاہیے. اس کا نام ہے لکما تو گیا تو پڑھائی والا گل سی
الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. مولانا صاحب نے کبھی بجو کی بات کی ہے, کبھی کچھو کمے کی بات کی ہے, یہ عقائد سے مطابقت نہیں رکھتی. میں پھر بات کروں گا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے چمکادڑ بھی پاک, چمکادڑ دا موتر بھی پاک. اور پھر در مختار میں لکھا ہے عورت کی شرمگاہ کی رطوبت بھی پاک ہے. اور جی 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 سنو جی پھر کیا لکھا ہے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ, لکھا ہوا ہے اس میں ابن ابی العز حنفی نے, آپ کا حنفی ہے, لکھتا ہے منی پاک ہے. اور جو الزام ہمیں دیتے ہو تمہارے گھر میں. اچھا یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے مفتا بھی بھی. ایک منٹ ٹائم روکو جی, ایک منٹ ٹھیک ہے. ماں مموری فائدہ ایک کال پیش کر دیو کہ میرا وہ کال موت رہ گیا مفتا بھی ہے, میں مفتا بھی اصول کی بات ہے. میرے گھر سنو, میں ٹائم رکایا, گل سنو ہوں. اچھا مفتا سن لو, کاشف صاحب جو دو گل سن لو, ایک منٹ ایک سیکنڈ گل سن لو. میں دیکھو اصا تھی موضوع چڈیا موضوع عقائد کا. میں اپنے مناظر نو انشاءاللہ کیا ہے کہ تسا صرف الزامیہ کے جواب دو دے کے تھی آ جاؤ اصل موضوع یہاں کی مجبوری موضوع چھڑنا. گل سونا جی تسا کہ الزام دیتا مفتا بھی کال پیش کرو, فقہ حنفی عین اسلام تے فقیر نہ مناظرہ کر لیا جے تے مفتا بھی کال نہ یہو جی باہر لانا گا کہ لوکی لتاں تھا کہ ہاتھاں دے پیٹ اٹھن گے. یہ موضوع نہیں. بہ جاؤ, اچھا بہ جاؤ بہ جاؤ. اچھا مول صاحب بیٹھو, میرے موضوع ٹرن مول صاحب چپ کر جاؤ, میرے مناظر دی ٹرن ہے. اگلا تین فردا مفتا بھی دینے ہیں, اگلا مفتا بھی آؤں. بہ جاؤ اگلا بہ جاؤ, آ جاؤ, آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا. لو چلو مولانا میرے بھائی صدر مناظر نے یہ بات کہی ہے کہ مفتا بہا قول جو ہے وہ پیش کرنا ہے. بھائی جان اگلی بات ذرا سنیں. ابھی یہ کتاب انہوں نے پیش کی ہے, کیا ہے قرآن مجید کی آیت صراط الذین انعمت علیہم, علیہم پر انہوں نے نمبر لگایا 4. صراط الذین انعمت علیہم اس پر نمبر لگایا 14, اور جہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر نمبر لگایا 15. اب 14 نمبر گمراہ اور مغضوب کون ہوئے؟ سنیں قرآن کی تصریح کے مطابق, سنیں حضرات ذرا توجہ کریں, قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد صراط الذین انعمت علیہم. سن لو اپنی ٹرم میں بولیں, میں پورا جی پچھلا پڑھتا ہوں. چپ عربی تو رہنے دے خدا اپنی ٹرم سے جواب دے آ جائے. جی بہ جاؤ, اپنی ٹرم سے جواب دے آ جائے. جی آگے ذرا سنیں, قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. وہ لوگ نہیں جنہیں مال و دولت یا حشمت و جاہ کی فراوانیاں حاصل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوب علیہم سے مراد تو یہود ہیں, مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. اگلی ذرا 2:17 پڑھو. جو گناہ کے کاموں پر دریل ہو گئے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی. اور ظالمین سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو فلسفیانہ مشغافیوں میں پھنس کر تسلیس اور گمراہی کا شکار ہوئے. آگے بات آئی فتاوی ثنائیہ کی. سنو فتاوی ثنائیہ میں کیا لکھا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب بطور دوائی. اور یہ بزرگ کہتے ہیں عربی پڑھو, کبھی کہتے ہیں علیہ الفتاوی. مولانا علیہ الفتاوی نہیں ہوتا, علیہ الفتوی ہوتا ہے. عربی کی اصلاح کریں, اپنی عربی کی اصلاح کریں. آپ جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. پھر کہتے ہیں عرف الجادی. یہ عرف الجادی نہیں عرف الجادی ہے. اگلی بات ذرا سنیں, یہ بخاری ہے, بخاری کی حدیث نمبر 6804 6804 قادمہ رہتم من اقرن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گروہ نبی پاک کے پاس آیا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ بیمار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ٹھہرے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر موجود ہے. انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ ملا کر پیا بطور دوائی کے, جس کو مولانا جی سونے ابلی ٹرن میں بولے. ہاں جی سن لیں, آپ کا حق نہیں ہے بولنے کے ٹرن میں.
مولانا حق نہیں ہے، مولانا روکو نا یار جی تو روکنے کا صرف آگے جاتی نہ کرو اب اچھا یار ساڈا 5 منٹ پہلے ٹائم ہو اب یہ ہدایہ میں ہے، اب یہ ہدایہ میں ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذمی، اگر کوئی یہودی عیسائی جو مسلمان حکومت میں رہتا ہے اگر وہ گالی دے اس کا ہاتھ نہیں ٹوٹے گا۔ ہائے نبی کا عشق دعویٰ یہ کرنا اور نبی کے گالیاں دینے والے کو دندناتا کھلا چھوڑ دینا، یہ ہدایہ کیا ہے؟ مفتی جلال الدین امجدی بزرگوں کے عقیدے میں لکھتا ہے ان الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ اور البحر الرائق موجود ہے، صفحہ 115 جلد نمبر 5 ہے، کہتے ہیں وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَمِيلُ إِلَىٰ قَوْلِ مُخَالِفِنَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِّ، نفس تو امام شافعی کا ساتھ دیتا ہے کہ اس کی گردن اتاری جائے، لیکن ہمارے مذہب کا اتباع واجب ہے، اور نبی کے گستاخوں قاتلوں کو چھوڑ دو، ان کو تحفظ دینے والے اور الزام اہل حدیث کو۔ اور سنیں آپ کے بزرگ یہ کتاب المجروحین نکالو، کتاب المجروحین، یہ امام سفیان کہتے ہیں، میں سنیں حضرات سند بھی پڑھتا ہوں، سند سنیں، سند بھی صحیح، اگر ضعف ہو کیا ہے؟ ابو یعلا کہتے ہیں آپ کے بزرگ، میں نے ان کو حدیث سنائی، ابو حنیفہ کو ایک حدیث سنائی تو ابو حنیفہ نے کہا بل علی ھذا، اس حدیث پر پیشاب کرو۔ اور سنو کشف المحجوب نکالو، کشف المحجوب مجھے دو، یہ کشف المحجوب ہے، ساو و سکر کی بات کرتے ہوئے آپ کا علی اجویری جس کو آپ داتا کہتے ہیں، اہل حدیثوں کا داتا صرف اللہ آسمان والا ہے، من یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، اہل حدیثوں کا داتا آسمان والا، آپ کا داتا زمین والا۔ علی اجویری کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہو و سکر کی بات کرتے ہوئے کی نگاہ مبارک بھی پڑی تو وہ اپنے مرد پر حرام ہو گئی، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام حالت سہو میں تھے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام سکر پر فائز تھے، اور نبی کو سکر کے مقام میں غیر محرم عورتوں پر نظر ڈلوانے والے نام نہاد عاشق رسول، ذرا دیکھ غیرت کہاں ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم اہل حدیث کا بڑا ہوتا ایک سیکنڈ سے پہلے کہتا کافر ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آگے سنو جی، سنو ذرا سنیں حضرات، یہ فوائد فریدیہ ہے میرے ہاتھ میں، فوائد فریدیہ تذکرہ اکابر اہل سنت عبد الحکیم شرف قادری کا، کیا کہتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید، صفحہ نمبر 321 ہے۔ اور فوائد فریدیہ توحید کی بڑی بہترین کتاب ہے، مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو الحسن خرقانی نے کہا میں نے اپنے اللہ سے کشتی کی، میرے اللہ نے مجھے ہرا دیا، اور کیوں ہرا دیا؟ میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ ہائے فوائد فریدیہ، عبد الحکیم شرف قادری کہتا ہے بڑی توحید والی کتاب اور رب کی توہین والی کتاب ہے، توحید والی۔ یہ ابو الحسن خرقانی، یہ آپ کا نور بخش توکلی بریلوی جس کا تذکرہ اس نے کیا ہے، یہ کہتے ہیں ابو الحسن خرقانی ہمارے اکابرین میں سے ہے، ذرا سنتے جاؤ۔ کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی، لاؤ روحانی خزائن کی جلد لاؤ۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا میں آدم، میں موسیٰ، میں عیسیٰ، میں محمد، اور بریلویوں تم نے بھی اس عبارت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا، یہاں کفر کا فتویٰ کیوں نہیں؟ یہاں گستاخی کیوں نہیں؟ کیا لکھتے ہیں ذرا دل تھام کر سنو حضرات، سنو۔ کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض نے کہا میں کرسی، میں عرش، میں لو، میں قلم، میں جبریل، میں میکائیل، میں اسرافیل، میں اسرائیل، میں ہی موسیٰ، میں ہی عیسیٰ، میں محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرات ذرا سنتے جائیں، سنتے جائیں۔ فوائد فریدیہ، فوائد فریدیہ اور صفحہ 72، پھر سنیں صفحہ 83 ہے۔ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا، ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ حضرات
ہاں سنتے جاؤ کیا کہا حضرات، ذرا سنتے جائیں، حضرات ذرا سنتے جائیں. جب ایک دمبا بولا، دمبے نے بے بے کی، آپ کا صوفی حضرت کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا ربے. اور دمبا بے بے کرے، آپ کا حضرت کہتا ہے لبیک یا ربے. اس دمبے کو رب کہے. پھر آگے ذرا سنتے جاؤ کیا کہا؟ سبحانی ما اعظم شانی لا الہ الا انا فعبدونی. لوگوں میری عبادت کرو. کون کہتا ہے؟ با یزید بستامی. اور کہتا ہے صاحب لواء الحمد، قیامت کے دن میرے نبی کا جھنڈا ہوگا. آپ کے مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. حنفی ابو حنیفہ کے پیچھے، شافی کے پیچھے، مالکی مالک کے پیچھے، حنبلی حنبل کے پیچھے. اہل حدیثو تمہارا امام نہیں. اور سن لو، اہل حدیث مخلوق، نبی کے مقتدی، نبی کے پیروکار، اس کے پیچھے جنت میں جانا گوارا نہیں کرتے. نبی کو چھوڑ کر اہل حدیث جائیں گے محمد رسول اللہ کے پیچھے جائیں گے. اور امام جعفر سے کسی نے پوچھا آپ متکبر کیوں ہیں؟ اس نے کہا میرا کبر ختم ہو گیا ہے، اللہ کا کبر و غرور آ گیا ہے. حضرات ذرا سنتے جاؤ، جی ذرا سنتے جاؤ. یہ میرے پاس ہے جی، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے آپ کی دیوان محمدی، یہ تذکرہ کابر اہل سنت. آپ کے ونسلم على رسوله الكريم. صاحب نے بزرگوں کی وہ باتیں کہی ہیں جو وحدت الوجود کے ساتھ متعلق ہیں. سنو، تم کہتے ہو جی وہاں سے جواب آیا ہانا محمد